بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ عمران خان کے بعد، یعنی ان کے خط کے بعد 5 ججز کا خط، ایک نیا تہلکہ۔ ملک ریاض کو 1.5 ارب روپے کی بھتہ پرچی مل گئی۔ کیسے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اسسٹنٹ کمشنر کو گولی، جبکہ ٹک ٹاکر کو جان سے مار دیا گیا۔ MBS یعنی محمد بن سلمان کی پاکستان آمد، اور تحریک انصاف کے لیے خوشخبری۔ ایک اچھا دن تھا، تو اس حوالے سے بات کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق ہے۔ جی ناظرین، پہلی بات یہ کہ عمران خان نے خط لکھا 300 صفحات پر مشتمل تھا، جس میں تمام پرانے مطالبات بھی دہرائے گئے، تمام ظلم و ستم کی داستان بھی سنائی گئی، پوری کہانی بتائی گئی کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا، اور یہ صرف کہا تھا نا، دھمکی دی تھی کہ انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے، تو یہ اس کی بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ ہم نے تمام اداروں کو خط دے دی ہے، تمام اداروں سے ریکویسٹ کر لی، کسی نے ہماری مدد نہیں کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، زبردستی کے ہم پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکن جو ہیں لاپتہ ہیں، 26 مئی اور 9 مئی کے حوالے سے مقدمات بنائے گئے، ملٹری کورٹ میں لے جایا جا رہا ہے، تو انتہائی ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ وہ تو اپنی جگہ، وہ سیاسی چال ہے، ان کا اپنا ایک ہے، ان کو گول کرنا چاہیے اور ان کا حق ہے، لیکن دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے خط لکھ دیے، اور 5 ججز کے خط پر 2 ججز کے دستخط بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے 6 ججز نے خط لکھے تھے، وہ ابھی تک مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اور بڑا وہ کہتے ہیں نا گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ لیکن اب 5 ججز نے لکھا ہے کہ جناب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی دوسرے ہائی کورٹ سے کوئی جج لایا جا رہا ہے اسلام آباد، اور عامر فاروق کی جگہ اسے چیف جسٹس بنایا جائے گا کہ وہ سینئر جج ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون کے مطابق ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو جج جس ہائی کورٹ میں حلف اٹھاتا ہے اس کا حلف وہیں ہوتا ہے، اور اسی حلف کے دن سے اس کی سینئرٹی بنتی ہے، تو جو نیا جج آئے گا وہ اس کی سینئرٹی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے حلف اٹھانا ہے دوبارہ۔ اب نیا جج آنے کی کس کی امید ہے؟ وہ ہے سرفراز ڈوگر لاہور ہائی کورٹ سے، اور لاہور ہائی کورٹ سے پہلے شہرام سرور چودھری کا بھی نام تھا، لیکن اب جو فائنل ہوا ہے وہ سرفراز ڈوگر کا۔ تو اگر وہ آئیں گے اور وہ حلف اٹھا کے وہ کام کریں گے تو سینئر ترین ہوں گے۔ وہ کہتے نہیں، سینئر جج آئین اور قانون کے مطابق وہ ہوگا جس نے جس ہائی کورٹ میں حلف اٹھایا ہوگا، اس دن سے اس کی سینئرٹی گنی جائے گی۔ تو ایک خط لکھا 5 ججز نے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کاپی بھیج دی، چیف جسٹس آف پاکستان کو دے دیا خط، اور سندھ ہائی کورٹ کو بھی دے دی، اور بلوچستان ہائی کورٹ کو بھی دے دی، سب کو دے دیا، مطلب دائیں بائیں پہنچا دی کہ جناب تسی اپنا کوئی جج ادھر نہ بھیجو۔ مقصد سیدھا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ عامر فاروق صاحب کا جوڈیشل کمیشن اگر فیصلہ کر لیتی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ جائیں گے تو نیا چیف جسٹس بنے گا۔ نیا چیف جسٹس میں جو سینئرز ہیں اس میں محسن اختر کیانی ہیں، تو ان کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ دوسرے جو ہیں 2 ججز نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی اس سلسلے میں کہ جناب دیکھو کی ہو رہا ہے، ایسا ہاتھ نہیں، ہتھوڑا رکھو جی، جان دو غصہ۔ لیکن 26ویں ترمیم کے تحت ججز کے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اس میں یہ ہے ایک شک، کہیں بھی کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو کہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا، ایک نیا تہلکہ مچ گیا۔ 5 ججز نے خط لکھ دیا، لیکن 5 ججز کے اس خط میں جو ہے 2 بندوں کے دستخط نہیں ہیں۔ ایک تو میاں گل حسن اورنگزیب کا خط نہیں ہے، مطلب دستخط نہیں ہے اس پہ، اور دوسرے ہیں وہ اعجاز اسحاق خان، مطلب ان کے بھی دستخط نہیں ہیں۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب ان 2 بندوں کے دستخط نہیں ہیں تو 5 کا خط ہے، تو کیا انہوں نے انکار کیا یا ان تک وہ خط پہنچایا نہیں گیا، جلد بازی میں دے دیا گیا؟ لیکن یہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو ابھی اس پر بھی بحث بھی چلے گی، اور ہنگامہ آرائی بھی ہوگی، اور بڑا شور مچایا جا رہا ہے، اور بار کونسل سے بھی مدد لی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ 6 ججز کے بعد 5 ججز کا ایک نیا خط آ گیا، اور اس میں 3 ججز کے خط کے دستخط ہیں اور 2 کے دستخط نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے یہ ابھی وضاحت ہونی اس کی باقی ہے۔ لیکن کرم ایجنسی میں امن و امان
مورچے ختم کیے جا رہے تھے، اسلحہ واپس جمع کیا جا رہا تھا. آج کوہاٹ میں ایک جرگہ بھی تھا اسی سلسلے میں، لیکن آج ہی وہاں اسسٹنٹ کمشنر کو گولی مار دی گئی، وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے. اس سے پہلے ڈی سی کو گولی ماری گئی تھی. تو معاملات ابھی سدھر نہیں رہے، نامعلوم افراد نے یہ کام دکھا دیا ہے. اب یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. لیکن دوسری جانب ایک ٹک ٹاکر ہے ہیرا، اس کی ساری زندگی یعنی بچپن سے جوانی، پڑھائی، تعلیم، یہ وہ سب باہر گزری. وہ پاکستان آئی تو اسے ٹک ٹاک بنانے شروع کیے تو اس کے والد کو اعتراض تھا. تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے والد نے قتل کرا دیا. کوئٹہ کی وہ ہے خاتون، لیکن والد یہ کہتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے اسے مار دیا. پولیس نے تانے بانے جو ڈھونڈے تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ والد منع کر رہا تھا، اس کو یہ کام پسند نہیں تھا، لہٰذا اس نے اس کو مروا دیا، خود مروا دیا، خود مار دیا. یعنی اب یہ بھی معاملہ صبح تک، کل تک، پرسوں تک حل ہو جائے گا. تحریک انصاف کے لیے خوشخبری بڑی ملی، وہ یہ تھی کہ جو تھے نا فیض آباد دھرنا میں، اور فیض آباد دھرنا کیس میں پکڑے گئے تھے، دھر لیے گئے تھے، انسداد دہشت گردی نے ان کو سزا دے دی 5 سال سے مطلب 10 دن تک یا 10 ہفتے تک کوئی ایسے سزائیں تھیں، مختلف دن 5 سال تک کی سزا تھی. اچھا بہرحال تو ان کی اپیل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں 2 رکنی بینچ نے ان کی اپیل سنی، جس میں تھے اپنا محسن اختر کیانی اور اسحاق محسن اختر کیانی اور اعجاز اسحاق صاحب، یہ 2 تھے. ان دونوں نے جناب باقاعدہ دلائل سنے اور سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ وقوعے پہ تو یہ لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے، ان سب کے شواہد موجود ہیں کہ ان کو گھروں سے گرفتار کیا گیا، لہٰذا انہوں نے ان کی ضمانت لے لی اور 10 افراد کو انہوں نے ضمانت پر رہا کر دیا. تو یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اب یہ جو دھر لیے گئے تھے لوگ، ان کو آہستہ آہستہ. بڑی خبر یہ ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان آنے والے، ان کی آمد کی خبر ہے، اور امریکن وفد واپس جا رہے ہیں اور ان کا وقت آئے گا، بلکہ 2 وفد سعودی عرب کے آ چکے ہیں. تو حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت جلد، پہلے بھی یہ شور مچا تھا جب 16 مہینے کی حکومتی چاچو کی شہباز شریف صاحب کی، لیکن نہیں آئے تھے اور وہ بھارت چلے گئے تھے. لیکن اب پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ MBS آ رہے ہیں اور ایک اہم دورے پر آ رہے ہیں. کب آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، حکومتی ذرائع کہتے ہیں انتظامات شروع کر دیے گئے اور جلد تاریخ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. اگر اس موقع پر وہ آ جاتے ہیں تو یقیناً حکومت کے لیے ایک سہارا ثابت ہوں گے، جس طرح امریکی وفد کی آمد سے بھی حکومت کو بڑا سہارا ملا ہے. تو یہ معاملات تو ایسے ہیں اور ان کا فائدہ ہوگا. اب بات کرتے ہیں ملک ریاض کو. ملک ریاض کے مشکل دن ہے. ملک ریاض پر وہ ریڈ وارنٹ کی بات کی جا رہی ہے، ملک ریاض کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے، ملک ریاض کو گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے، ملک ریاض کو لانے کی بات ہو رہی ہے. فیصل واڈا کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے، گواہی دیں گے، آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. لیکن فیصل واڈا اور ملک ریاض دونوں کا ایک معاملہ مشترک ہو گیا، قدر مشترک. فیصل واڈا نے سینٹ کی کمیٹی میں جناب پھڈا ڈال لی ہے FBR کی 1010 گاڑیوں پر. تو جناب ان کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی. یہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور وہ فی الحال تو FBR نے روک دی وہ گاڑیاں، لیکن دھمکی. لیکن ملک ریاض کو تو ایک ای میل پہ بھتہ کی پرسی گئی ہے، یعنی بھتہ دیا جائے کتنا، صرف 1.5 ارب روپیہ. اور وہ کہاں، اور پھر جو اسلام آباد میں ان کی بیٹی کا گھر ہے اس میں بیٹی ان کی رہتی ہے، ان کی زیادہ عزیز تو باہر ہیں لیکن کچھ یہاں بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر یہ 1.5 ارب روپیہ نہ دیا گیا تو جناب پھر آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے خاندان کے ان افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں، انہیں مار دیا جائے گا. تو یہ قدر مشترک ہوگی. فیصل واڈا کو بھی دھمکی مل رہی ہے، ان کو بھی دھمکی مل رہی ہے، ملک ریاض کو بھی. اور ملک ریاض کے ان دنوں بڑے مشکل ہے، حالانکہ ان کے تمام شعبہ جات میں ان کے چاہنے والے ان کے بہت موجود ہے، اور انہوں نے بہت سو کی PR بھی بہت اچھی ہے، بہت سو کو انہیں نوازا ہے اور بہت سو نے ان کو نوازا ہے، تو بہت اچھے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے لایا جائے گا. لیکن یہ ایک نئی مصیبت جو ان کو آن پڑی ہے کہ 1.5 ارب روپیہ پہنچا دو پائی، اور وہ کوئی جہادی ہے جس کی طرف سے کہا گیا، اور جنیوا سے آئی ہے ای میل. بات تو یہ دیکھ کیسا تانے بانے کیسے ہیں. ملک ریاض دبئی میں ہے،
ای میل آئی ہے جنیوا سے، گھر ہے بیٹی کا اسلام آباد میں، باقی جاتے ہیں تو وہ دائیں بائیں کر چکے ہیں، تو حالات اچھے نہیں۔ لیکن حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھیرا تنگ کر دیا اور ہم ملک ریاض سے حساب لیں گے، وہ آئیں گے اور وہ تمام راز فاش کریں، ہمیں کوئی نہیں، اگر حکومت کے بارے میں تب بھی کریں اور اگر لوگوں کے بارے میں تب بھی کریں، اور عمران خان سے اپنی وہ جو محبت کی داستان تھی، عشق کی داستان تھی، اس کو بھی قوم کو بتائیں، آتے ہیں یا نہیں آتے، چند دنوں میں یہ سامنے فیصلہ یہ بھی آ جائے گا۔ اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔